الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم واتل عليهم نبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم اس جگہ جمع ہیں۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے مہینے کا عظیم پیغام اور عظیم عمل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور مسلمانوں کا شعار یعنی قربانی، ان تمام امور پر مشتمل ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دو بڑے عمل ہوتے ہیں، ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی۔ قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ جاننا ہوتا ہے کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، اور یہ جاننا ہوتا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور پھر قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کے مسائل کیا ہے۔ قربانی کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہوئی جب اس دنیا میں انسانوں کا آغاز ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی جس قربانی کا تذکرہ کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ ان کے سامنے بیان کریں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے کی تھی۔ وہ قربانی کیوں کی تھی، اس کی وجہ کیا ہوئی تھی، اس کا سبب کیا ہوا تھا، قرآن کریم نے اس کو خود ہی بیان کیا، اور اس کے بعد پھر تفسیر میں اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس دنیا میں انسانوں کا آغاز ہوا. اس سے پہلے اس کائنات میں انسان نہیں تھے. اب جب آدم علیہ السلام سے انسانوں کا آغاز ہوا، آدم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حوا، ان کے بطن سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے. یہ دونوں جب پیدا ہوتے تھے تو دونوں آپس میں بھائی بہن مانے جاتے تھے. اس کے بعد جب دوسرا حمل آتا تھا تو دوسرے حمل میں جب پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے تو یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے. پہلے والے حمل کا بچہ اور دوسرے والے حمل کی بیٹی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے آج چچیرے بھائی کا نکاح چچیری بہن کے ساتھ ہوتا ہے. ان دونوں کے باپ ہوتے ہیں ایک ہی باپ کے بیٹے، لیکن ان دونوں کو الگ الگ مانا جاتا ہے اور چچیرے آدمی کو چچیری بہن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت. بس ٹھیک اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے ابتدائی عہد میں ایک حمل سے پیدا ہونے والا بچہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بچی کے لیے چچیرے بھائی کی طرح ہوتا تھا. وہ قانون یہی تھا کہ پہلے والے حمل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نکاح دوسرے والے حمل کی لڑکی سے درست ہے، اور دوسرے والے حمل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نکاح پہلے والے حمل میں پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ درست ہے. چنانچہ اسی طرح سے حابیل نام کا بچہ پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی پیدا ہوئی. قابیل نام کا بچہ پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی پیدا ہوئی. اتفاق سے قابیل کی جو بہن تھی وہ کچھ خصوصیات میں ممتاز تھی حابیل کے بہن کے مقابلے میں. اصول کے مطابق حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کے بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل بہن کے ساتھ، لیکن قابیل کے بہن میں یہ ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، میں تو اپنی ہی بہن کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. آدم علیہ السلام فرماتے رہے کہ بھئی یہ تو اصول نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ تمہارا نکاح ہوگا اس بہن کے ساتھ اور اس کا نکاح ہوگا تمہاری بہن کے ساتھ. قابیل نے ضد کی اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نکاح اپنی ہی بہن کے ساتھ کرنا ہے، میں حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، میری بہن زیادہ خوبیوں والی ہے، لہٰذا میں اپنی بہن کا نکاح اس سے نہیں ہونے دوں گا، اپنی بہن کے ساتھ میں خود ہی نکاح کروں گا. اب جب اس نے یہ اصرار کیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ یہ آیا کہ حابیل کے بہن کے ساتھ حابیل کا نکاح ہوگا یا قابیل کا، یہ دونوں قربانیاں کریں اور قربانی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کی بات مانی جائے گی. چنانچہ حابیل نے جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اپنی ایک اچھی والی بھیڑ یا بکری لے جا کر کے ایک پہاڑ پر جا کر ذبح کر دی، اور قابیل جس کے پاس کچھ زمین سے پیدا ہونے والے اناج تھے وہ اناج لے کر اس نے پہاڑ پر رکھ دیا، یہی میری طرف سے قربانی ہے. اب اگلے دن جا کر کے دیکھنا تھا کہ قربانی کس کی قبول ہوئی اور کس کی رد ہو گئی. تو اگلے دن جب صبح کے گئے تو قابیل کی قربانی وہیں پڑی ہوئی تھی اور حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تھی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، یعنی اس کا وہ ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ جل چکا تھا، وہاں آگ آئی تھی، آسمان سے آگ آ کر کے پیش کی جانے والی قربانی کو جلا دیتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ پڑھیے، پیش کیجئے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، جب دونوں نے قربانی کی ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال انما يتقبل الله من المتقين، اس بھائی نے اس بھائی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ تو عمل قبول کرتا ہے تقوی والوں کا ہی. جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا ہو، جس نے اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا ہو وہی قبول ہوتا ہے. جو اللہ کی مرضی کے خلاف عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے. قابیل نے جب دیکھا کہ قربانی تو اس کی قبول ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میری بہن کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا، تو اس نے پلان یہ بنایا کہ مجھے اس کو ہٹا دینا چاہیے راستے سے. اب کیسے ہٹائیں گے اس کے لیے وہ تدبیریں سوچنے لگا، اور تدبیریں ذہن میں نہیں آ رہی تھی تو اسی میں شیطان نے آ کر کے ایک پتھر پر سانپ رکھا اور اوپر سے پتھر پر دوسرا پتھر مار دیا، اور اس طرح سے وہ سانپ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا. اس کے ذہن میں آ گیا کہ جیسے اس سانپ کا سر پتھر کے اوپر کچل دیا گیا اسی طرح سے میں بھی اپنے بھائی کو مار دوں گا. چنانچہ ایک دن وہ بھائی سویا ہوا تھا، اس نے پتھر اٹھایا اس کے سر پر مارا، اور سر پر مارنے کے بعد وہ بھائی بھی مر گیا. اس انسانی تاریخ میں پہلا قتل یہی ہے.
اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے اس کا پہلا گناہ قابیل کے سر پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اسی نے قتل کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب قابیل کے ہاتھ سے حابیل وفات پا چکا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آنے لگا اس کو میں کیا کروں گا اس کی لاش کو۔ بہت سوچتا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ جل شانہ نے ایک کوا بھیجا، اس نے دوسرا مرا ہوا کوا لایا، زمین کوریدی، اور کوریدنے کے بعد اس مرا ہوا کوا اس گڈھے کے اندر ڈال دیا، اوپر سے اس نے مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ سارا دیکھتا رہا، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے، چنانچہ کوے سے اس نے دفن کرنے کا طریقہ سیکھا۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فبعث اللہ غرابا، بس اللہ نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، جو زمین میں کورید رہا تھا، لیواری سوات اخی، تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے۔ چنانچہ قابیل نے اس طرح سے اپنے بھائی حابیل کو زمین میں دفن کر دیا، اور وہاں سے دفن کا سلسلہ شروع ہوا۔ غرض انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی ہوئی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کے بعد پھر ہر نبی اپنے زمانے میں قربانیاں کرتے رہے، لیکن دوسری بڑی اہم قربانی جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، اور بعض محققین کے مطابق 5000 سال پہلے، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ 6000 سال پہلے عراق کے ایک شہر ار کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا آزر، اور بعض لوگوں نے لکھا اس کا باپ کا نام تھا تاریخ اور تارخ۔ آزر بت بنایا بھی کرتا تھا اور بت بیچا بھی کرتا تھا، پورا ملک بت پرستی میں مبتلا تھا، بت سازی بھی ہوتی تھی اور بت پرستی بھی ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی چاہت یہ تھی کہ میرا بیٹا، میں بت تیار کروں گا، میرا بیٹا بت بیچا کرے۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام کو وہ اصرار کرتا تھا کہ تم بت لے جا کر کے بیچو، مگر ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ بعد میں جب اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی اور ابراہیم علیہ السلام نبی بن گئے، تو انہوں نے پورے ملک کو سمجھانا شروع کیا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو۔ اس کے بعد ان کی ایک لمبی تاریخ شروع ہوئی، جس میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ بت پرستی پر اٹے ہوئے تھے، اکڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی انسانوں کی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اس غرض کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دی۔ واقعہ قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا کہ ایک دن ان لوگوں کو اپنا کوئی میلہ منانا تھا، وہ لوگ آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا آج میلہ ہے، آپ بھی وہاں چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ جب وہ نہیں گئے اور وہ لوگ وہاں اپنے میلے میں گئے، تو ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ان کے بت خانے میں گئے اور ان کے سارے بتوں کی توڑ پھوڑ کر دی، اور جس کلہڑے سے یا جس مار توڑ سے وہ بتوں کو توڑ رہے تھے، وہ مار توڑ بڑے والے بت کے کندھے پر رکھا۔ اس کے بعد جب وہ اپنا جشن، وہ اپنا میلہ منا کر کے واپس آ گئے، تو دیکھا کہ ان کے بت خانے کا برا حال ہے، تو آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ بھئی یہ کس نے کیا ہے۔ یہ بتانے والوں نے کہا کہ وہ جو ایک مخالف پیدا ہو گیا ہے بت پرستی کا، اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، انہی سے پوچھو۔ تم جب یہ سمجھتے ہو کہ یہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہی سے پوچھو ان کا یہ برا حال کس نے کر دیا۔ انہوں نے کہا ان سے ہم کیسے پوچھیں گے، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تمہارے لیے، جو تم سے بات نہیں کر سکتے ہیں ان کو تم اپنا خدا بناتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے لیے اور ان بتوں کے لیے جن کے سامنے تم اپنے سر جھکاتے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوگا تو اسی نے کیا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا، چاہے بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن جو ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو آگ میں گرتے ہی وہ آگ بجھ گئی اور وہاں سبزہ اگ گیا، اور سبزے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اس حال میں قرآن کریم نے بیان کیا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، جب انہوں نے آگ میں پھینکا گیا تو ہم نے کہا ایک آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو۔ بس اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو آخری مرتبہ سمجھانے کے لیے گئے اور بہت نرم مزاجی کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو بات نہیں کر سکتے، جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔
یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ کو تو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں نرمی سے سمجھانے کے بعد اس کے والد نے جواب میں کہا لارجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے کرتے وہ ملک شام پہنچے، اور ملک شام پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے کچھ عرصے کے لیے بیچ میں مصر گئے۔ مصر میں بادشاہ تھا اس زمانے میں فرعون۔ اس فرعون کی عادت یہ تھی کہ جب کسی آدمی کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی تھی اور وہ شوہر ہوتا تھا تو شوہر کو وہ قتل کرا دیتا تھا اور خاتون اپنے حرم میں پہنچا دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ حضرت سارہ یہ جو اس ابراہیم کے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو جب تم کا اندر بلائیں گے یہ تو تم سے پوچھیں گے یہ کون ہے، تم یہ مت کہنا یہ میرا شوہر ہے، تم کہنا یہ میرا بھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری بہن۔ بہرحال اس فرعون نے سارہ کو اندر بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، حالانکہ وہ شوہر تھے۔ جواب یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے رشتے کا بھائی اور ایک ہوتا ہے دین کا بھائی۔ دین کے اعتبار سے ہر مسلمان خاتون کا بھائی ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے دست درازی کی کوشش کی، لیکن جو ہی وہ آگے بڑھتا تھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا تھا، اور اس طرح سے وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوا تو فرعون نے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے ساتھ پھر کہا میری یہ بیٹی ہاجرہ ہے، میری بیٹی ہاجرہ ہے، یہ میں تم کو خدمت کے لیے پیش کر دیتا ہوں، اس کو لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو اور ہاجرہ کو وہاں سے لے کر کے واپس پہنچے ملک شام۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بڑی دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہم کو اولاد عطا فرما۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہاجرہ کے ساتھ نکاح کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہم کو اولاد دے دیں گے، ہمارے گھر میں بچہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ کہ نکاح کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے۔ اب جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے تو عورتوں کی فطری خصلت، عورتوں کا فطری مزاج یہ ہے کہ ان کے اندر حرص پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے ان کو مجھ سے دور کر دو، جہاں سے دور لے جاؤ ان کو، یہاں میرے سامنے مت رہنے دو۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے سوچتے رہے کہاں لے جاؤں گا، لیکن جب سارہ نے زیادہ ہی اصرار کیا تو بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، مکہ مکرمہ کی جگہ دکھائی اور کہا یہاں پہنچا دو ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل جو دودھ پی رہے تھے اور اپنی اہلیہ حضرت سارہ کو لے کر کے ملک شام سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ اس وقت وہاں مکہ مکرمہ میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ گھاس تھی، نہ پانی تھا، کوئی چیز وہاں نہیں تھی، زندگی گزارنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور واپس جانے لگے۔ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم یہی ہے، ہم کو یہیں رہنا ہے۔ کہ ہاں یہیں رہنا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا اذا لا یضیعنا اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی ہمیں بظاہر یہاں زندگی گزارنے کے کوئی آثار تو نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہاں ہمارے زندہ رہنے کی شکلیں پیدا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ملک شام۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت اسماعیل وہی مکہ مکرمہ میں تھے۔ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی لے کر کے آئے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی نہیں ملتا ہے تو تڑپنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے جب بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور وہ بھوک اور پیاس سے تڑپے گا، چاچے جب وہ تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر چلنا شروع کیا۔ قریب میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا دور تک کہیں پانی نظر آئے گا، کہیں نظر نہیں آیا۔ اس پہاڑی سے اتر کر دوسری پہاڑی پر گئی، شاید وہاں سے کہیں پانی نظر آئے، کہیں نظر نہیں آیا۔ اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر جاتی ہیں، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر آتی ہیں، اور بچہ جو ہے وہاں ریت پر پڑا ہوا تھا۔ 7واں چکر تھا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو آواز آئی، جیسے ہوا کی آواز آتی ہے۔ وہ بہت غور سے سننے لگی یہ آواز کیسی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس آواز کی طرف مخاطب ہو کر کہا اگر تو کوئی انسان ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا ہے؟
اس آواز کی سنتے کے ساتھ ہی بچے کو دیکھا کہ جہاں وہ بچہ زمین پر پڑا ہوا تھا وہاں نیچے سے پانی نکل آیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئیں تو دیکھا بچے نے جہاں اپنی ایڑیاں ماری تھی زمین میں وہاں سے پانی نکل آیا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور جلدی سے چاروں طرف سے مٹی جمع کر کے اس پانی کو روکا اور خوشی میں کہا زم 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 زم، رک جا رک جا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہاجرہ چاروں طرف سے مٹی جمع نہ کرتی تو زمزم کا پانی کنویں کی شکل میں نہ رہتا بلکہ یہ چشمے کی شکل میں جاری ہوتا۔ بہرحال حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پانی مل گیا اور وہ پانی بالکل ایسا عجیب کہ وہ پانی پیتی تھی بھوک بھی ختم اور پانی پیتی تھی پیاس بھی ختم اور دودھ بھی آ گیا اور وہ پانی اپنے بچے کو بھی پلا رہی تھی۔ اس طرح سے گویا ان کے کھانے اور پینے کا انتظام پانی کی شکل میں اللہ نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے، واپس جاتے ہوئے جب ان کی نظروں سے ہٹ گئے، یہ مکہ مکرمہ کے میدان کی جس طرح پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی جب اس طرف اتر گئے، اترنے کے بعد کہا یا اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں زندہ رہنے کے کوئی آثار نہیں ہے، میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو، اپنی ماں، اس کی ماں کو ایسی جگہ ڈال دیا ہے جہاں گھاس بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ دعا کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے میرے بیوی بچوں کا حال کیا ہے اور وہ کہاں پر زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ شاہ نے زمزم کا کنواں نکال دیا اور زمزم کا پانی پیدا ہوا، اس پانی سے یہ ان کی زندگی آرام کے ساتھ چل رہی تھی۔ ملک یمن سے ایک قافلہ ملک شام جا رہا تھا تجارت کرنے کے لیے، تو راستے میں وہ ایک جگہ پر رکے تو انہوں نے دیکھا فضا کے اندر پرندے گھوم رہے ہیں۔ وہ جو قبیلے کے سردار تھا اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ اس خطے کے اندر کہیں پانی نکل گیا ہے، کیونکہ پرندوں کا ہونا علامت ہے کہ پانی ضرور کہیں ہوگا۔ چنانچہ کچھ آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا گیا تو وہ پہنچ گئے وہاں جہاں زمزم تھا، وہاں دیکھا پانی نیچے سے نکلتا ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے گود میں بچہ ہے اور آس پاس اور کوئی نہیں۔ وہ دور سے دیکھتا رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ واپس جا کر اپنے سردار سے کہتا ہے کہ جی قریب میں ایک جگہ پانی ہے، وہاں ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، میں وہاں نزدیک نہیں گیا، میں واپس آ گیا۔ اس قبیلے کے سردار نے لوگوں سے مشورہ کیا ہمیں جانا چاہیے وہاں یا نہیں، وہاں ایک خاتون ہے، اس خاتون کے قریب ہمیں جانا مناسب رہے گا یا نہیں۔ چنانچہ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے انکار کر دیا ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ایک عورت ہے، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہوا کہ نہیں وہ آ گئے وہاں۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ نہیں آئے ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کبھی قافلہ جو ہے واپس چلا گیا، اور واپس جانے کے بعد پھر جب دوسرے سفر میں آئے تو اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کر کے آئے، اور عورتیں لے کر کے آئے تو اب اس کنویں کے قریب پہنچ کر عورتوں سے کہا تم اس عورت کے پاس جا کر کے اس کے حالات معلوم کرو یہ ہے کون۔ چنانچہ وہ عورتیں نزدیک آئیں اور اس عورت سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تم کون ہو؟ ان کا اللہ کی بندی، یہاں کیسی ہو؟ کہ بس اپنی تاریخ انہیں سنائی۔ اس کے بعد ان عورتوں نے واپس جا کر کے اپنے مردوں سے کہا، اور مردوں نے ان سے کہا کہ ان سے پوچھو ہمیں نزدیک آنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ وہ عورتیں آ کر کے ان سے کہتی ہیں کہ ہمارے مرد تم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں نزدیک آنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا آ جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ نزدیک آئے، انہوں نے حالات پوچھے، حالات پوچھنے کے بعد کہا اس پانی میں سے ہمیں لینے کا حق ہے؟ کہ ہاں لینے کا حق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر قبیلہ جرہم کے لوگ تھے یہ، انہوں نے ان سے اجازت مانگی کہ ہم اگر یہاں اپنے مکانات بنائیں تو اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ مکان بنا سکتے ہیں مگر کنواں آپ کا نہیں، کنواں میرا ہے، اگر آپ کو پانی سے لینا ہوگا تو مجھ سے پوچھ کے لینا پڑے گا، اور اگر میں چاہوں گی تو پانی تمہیں بیچوں گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں کنواں ہیں، لوگ پانی ان سے خریدتے ہیں، پانی خریدتے ہیں اور اپنی طرف سے ان کو کپڑے دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، کسی نے خیمہ لا کر کے دیا پانی کے بدلے میں، اس طرح سے حضرت ہاجرہ کا خیمہ ٹینٹ لگ گیا، ان کے پاس کپڑے بھی آنے لگے۔ اب لوگ قافلے وہاں سے گزرتے تھے، ان سے پانی لیتے تھے اور ان کو چیزیں دیتے تھے۔ اس طرح سے اللہ نے ان کی زندگی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام جب کئی سال کے چلنے پھرنے کے قابل، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے لیے آئے میرے بچے بیوی بچے کس حال میں ہیں۔ سال ہو چکے تھے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے، میرا شوہر یہاں سے رخصت گیا ہے، کبھی وہ آئے گا بھی واپس یا نہیں، اور وہ زندہ ہوگا بھی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم وہاں سوچتے تھے میرے بیوی بچے نہ جانے وہاں زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام سال کے بعد دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ میرا بچہ بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، ان کے پاس پانی ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا صرف دیکھنے کی اجازت ہے، وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سفر کر کے آئے، دیکھا اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، ان کی اہلیہ نے کہا نیچے اتر آئیے، انہوں نے کہا نیچے اترنے کی اجازت نہیں، صرف دیکھنے کی اجازت ہے۔ کچھ دیر رکے اور واپس چلے گئے۔
ہم اس کو بول تو سکتے ہیں، ہم اس کو سن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پوری کیفیت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک عورت سال ہا سال اپنے شوہر کے انتظار میں وہ چاہتی ہوگی وہ آئے اور سنے ہمارے حالات، ہم پر کیا کیا بیتی یہاں اور کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی یہاں بچائی ہے، لیکن وہ شوہر آتا بھی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ اترتا نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر دیکھ کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت اجازت تھی یہاں رکنے کی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آئے، یہاں اتر گئے، خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل 7-8 سال کے بچے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑی خوشی کے ساتھ یہاں آئے ہیں، رہنا شروع کر دیا یہاں۔ اب یہ بچہ کبھی ان کے ساتھ جنگلوں میں جاتا تھا، کبھی دائیں بائیں جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے تو عجیب خواب دیکھا، میں تو سوچ رہا ہوں یہ کیا مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے خواب میں فرمایا تھا اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ بڑھاپے میں اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد اولاد عطا کی ہے، اور یہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ذبح کر دو۔ ایک دن خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے یہ خواب سچا ہے، اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، دن بھر اسی خیال میں رہے، رات کو پھر یہ خواب آ گیا۔ اب پھر سوچنے لگے یہ خواب ہے یا کوئی شیطانی حملہ ہے، نبی پر تو شیطانی حملہ ہو نہیں سکتا، نبی خواب دیکھتا ہے وہ خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے اپنے بچے کو لے کر کے وہ مینا کی طرف چلے گئے اور راستے میں لے جا کر کہنے لگے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، اب تم کیا بتاتے ہو؟ چنانچہ ابا جان نے جب بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے حکم ہوا ہے تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے جواب میں کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر لیں اسے، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے قربان کرنے کا میں تیار ہوں، آپ مجھے قربان کر دیں۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بہت ساری جگہوں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہتا دنیا میں تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کو باپ یہ کہے گا میں تو یہ ذبح کرنا چاہتا ہوں اور بیٹا تو کہے گا بہت اچھا میں تیار ہوں۔ یہ اسماعیل ہی کا دل گردہ تھا کہ جس نے یہ بات کہی کہ ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ اس حکم کو پورا کر دیں۔ کہتے ہیں مکتب تو تھا نہیں وہاں جس مکتب کی وجہ سے اسماعیل کا مزاج پیدا ہو گیا، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے نظر کا فیضان ہو، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ بہرحال جب اسماعیل علیہ السلام نے آمادگی ظاہر کر دی کہ حضرت آپ اللہ کے حکم کو پورا کر دیں مجھے ذبح کر دیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے چھری لے کر کے گئے تھے، رسی لے کر کے گئے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت بچہ اگر تڑپنے لگے تو رسی سے میں باندھوں گا، چنانچہ لے جا کر کے رسی سے باندھا۔ اب جب ذبح کرنے لگے تو چھری چلتی ہی نہیں، بعضی کتابوں میں آتا ہے کہ چھری چلا رہے تھے مگر گلا کٹتا نہیں تھا۔ بہت دیر ہو گئی تو بیٹے نے کہا ابا جان شاید آپ جب میرے چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کام نہیں کرتا، اس لیے ایسا کر دیں مجھے الٹا لٹا دیں اور الٹا لٹانے کے بعد پھر مجھے ذبح کر دیں، شاید آپ کی نظر میری نظروں کے ساتھ جب نہیں جڑے گی تو اس وقت آپ ذبح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو الٹا لٹایا اور چھری چلانے لگے لیکن گلا کٹا نہیں۔ جس وقت وہ چھری چلانے لگے گلا کٹا نہیں تو بار بار سر کی طرف آسمان کی طرف اٹھا کر کہا یا اللہ آپ کا حکم کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں مگر یہ بچہ اس کا گلا کٹتا نہیں ہے، گلا کٹ نہیں رہا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ شاہ نے وہی فرمائی ابراہیم ہم نے تم کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا تم تو کامیاب ہو گئے، بس میں اتنا ہی چاہتا تھا میں یہ دیکھوں کہ تم اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو۔ قد صدقت الرؤیا انا کذاک یا ابراہیم سلام، اے ابراہیم تم کو میری طرف سے سلامتی ہو، اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، میں نے تمہیں حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کو مار دو، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم میرے حکم کے مقابلے میں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا میرا حکم اہم جانتے ہو، تم نے تو کر لیا جو کرنا تھا، بس چھوڑ دو بچے کو۔ اور چنانچہ بچے کو جب چھوڑ دیا چھری رکھی پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لائے ہوا دمبا کھڑا کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بچے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت سے آیا ہوا وہ دمبا وہاں ذبح کر دیا اور وہی قربانی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، گویا اسماعیل کے جگہ جنت کا دمبا ذبح ہوا۔ اس جنت کے دمبے کے سینگ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھے،
بلکہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی تھی یا خانہ کعبہ پر بمباری ہوئی تھی، اس بمباری میں وہ سینگ ضائع ہو گئے، اس وقت تک جنگلی دمبے کے سینگ موجود تھے۔ تو دوسری قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی حیثیت سے کی تھی، اور تیسری قربانی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں تو نہیں بیان فرمایا لیکن وہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ زمزم کا کنواں ایک سیلاب کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا اور وہ کنواں اب نظر نہیں آتا تھا، مکے کے لوگ سنتے تھے یہاں کہیں زمزم کا کنواں تھا، لیکن کہاں یہ زمزم کا کنواں تھا اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا، تلاش کرتے رہتے تھے، کھدائی ہوتی تھی لیکن زمزم کا کنواں ہاتھ نہیں آتا تھا۔ عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے انہوں نے ایک دن خانہ کعبہ میں آ کر کہا، یا اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اگر زمزم کا کنواں ہاتھ آ گیا، کھدائی کے دوران اگر وہ مل گیا اور مجھے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹا میں آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، جہاں کھدائی کرتے تھے وہاں تو ایک جگہ کھدائی کرتے کرتے زمزم کو کنواں نکل گیا، بہت زیادہ خوشی ہو گئی۔ اس کے بعد جب بچے پیدا ہونے لگے تو اللہ نے ان کو 10 اولادیں عطا کر دی، ان 10 اولادوں وہ سب کے سب صحت مند تھے، تندرست تھے، خوبصورت تھے۔ بہرحال ایک دن حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے اندر رہتے ہوئے یاد کیا کہ میں نے عہد کیا تھا، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر زمزم کا کنواں نکل گیا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا، میرے بچے سارے جوان ہو چکے ہیں، مجھے ذبح کرنا ہے۔ چنانچہ اب ان 10 بیٹوں میں سے کس کو ذبح کریں گے؟ جب قرعہ ڈال دیا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، یہ عبداللہ وہی ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کا نام نکل آیا، کسی کو ذبح کیا جائے گا۔ پورے مکے میں شور مچ گیا کہ صاحب عبداللہ نام کا جوان خانہ کعبہ کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ یہ خبر مدینہ طیبہ بھی پہنچ گئی، وہاں سے بھی ایک وفد آ گیا اور وفد نے آ کر کے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے تو نظر مانی ہے، مجھے تو اپنا بچہ ذبح کرنا ہے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا ایسا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے، میں اللہ کے عہد کو توڑ نہیں سکتا، میں اس وعدے کو ضرور پورا کروں گا۔ چنانچہ مدینہ کے کچھ ذمہ داروں نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور عبداللہ کو دوسری طرف رکھیں، ان دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دیں، اور اگر اونٹوں کا نام نہیں نکلا عبداللہ کا نام نکلا تو ادھر سے 10 اونٹ اور زیادہ کر دیں گے، پھر 20 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کریں گے۔ اگر نام نکل آیا عبداللہ کا تو پھر یہ ادھر سے 30 اونٹ کریں گے، 10 اونٹ بڑھاتے رہیں گے اور قرعہ ڈالتے رہیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، جب 100 اونٹ ہو گئے پھر قرعہ اندازی کی گئی تو اونٹوں کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب نے کہا میں یہ مانوں گا نہیں، 9 مرتبہ تو عبداللہ کا نام نکلا ہے، 10ویں مرتبہ اگر اونٹوں کا نام نکلا تو یہ کوئی قابل اعتماد بات نہیں ہے۔ دوبارہ قرعہ اندازی کی، پھر اونٹوں کا نام نکلا، 30ویں مرتبہ قرعہ اندازی کی، پھر اونٹوں کا نام نکلا، تو عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ خانہ کعبہ کے قریب میں ذبح کر دیے گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نام پر 2 ذبح ہونے والوں کی اولاد میں سے ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نام پر ذبح ہوئے تھے، ان کے بدلے میں جنت کا دمبا ذبح ہوا، اور ایک میرے والد عبداللہ ذبح ہوئے تھے، ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں اللہ کے راستے میں 2 ذبح ہونے والوں کی اولاد میں ہوں۔ اس کے بعد پھر خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قربانیاں کی، مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے بھی قربانیاں کی۔ مکے کے لوگ تو قربانی کرتے تھے مگر بتوں کے نام پر کرتے تھے اور بہت شوق و جذبے کے ساتھ قربانی کرتے تھے۔ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے ان کو بتایا کہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، جانور کو اگر قربان کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو آج ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ بعد میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا، اس حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں مینا کے میدان کے اندر، اور شان یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حضور کی قربانی کے جانور لے کر آئے تھے 100 اونٹ، اور کعبے کے مینا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم کی یہ سنت ہے، انہیں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے اور وہیں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ قربانی کرنے پر بے انتہا زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ قربانی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی قربانی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ شانہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں قربانی کرنے والے کے انسان پر۔ قربانی کا قانون یہ ہے کہ جس انسان کے پاس اتنا مال ہو جس مال کے ہونے پر اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس انسان پر قربانی کرنا بھی لازم ہے۔
اسلام نے انسانوں کی قسمیں کی ہیں مال کے اعتبار سے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو مسلمان ہے اور مالدار ہے، دوسرا مسلمان وہ ہے جو مسلمان ہے لیکن مالدار نہیں ہے۔ جو مالدار نہیں ہے اس پر قربانی لازم نہیں، اور جو مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ مالدار کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ وہ مسلمان جس مسلمان کے پاس اتنا مال ہو، جس مال کو شریعت نے طے کر دیا ہے کہ اتنا مال ہونے پر آپ مالدار مانے جائیں گے، اس کو اسلام نے کہا یہ مالدار ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو پیمانہ مقرر کیا تھا اس کو آج کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں تو وہ 612 گرام چاندی بنتی ہے۔ تو 612 گرام چاندی یا اتنا پیسہ جس انسان کے پاس ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اور اگر کسی نے قربانی لازم ہونے کے باوجود نہیں کی تو اس آدمی پر لازم ہے کہ اتنا پیسہ صدقہ کرے گا، اور اگلی قربانی آنے سے پہلے وہ پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے، ورنہ 3 دن کے اندر قربانی کر لینی چاہیے۔ ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو عمل قبول ہوتا ہے وہ قربانی ہی کا عمل ہے، دوسرا کوئی عمل اتنا اللہ تعالیٰ شانوں کو قبول نہیں ہوتا۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ نے احسان یہ فرمایا کہ جانور ذبح کرنے کے بعد پھر وہ گوشت تم خود کھا سکتے ہو، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، نہیں۔ بہرحال اب جب قربانی کا قانون سمجھنا ہو تو کہتے ہیں ہر وہ مسلمان جس مسلمان کے پاس اتنا مال موجود ہو جس مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس مسلمان پر قربانی کرنا بھی لازم ہے۔ اور جس مسلمان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس پر قربانی لازم ہوتی ہے، وہ اگر اپنے شوق سے قربانی کرے گا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور متعین کر دیے گئے ہیں: اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں۔ اونٹ کی قربانی چونکہ یہاں عام طور پر نہیں ہوتی ہے، یہاں اونٹ نہیں پایا جاتا ہے، یہاں عام طور پر گائے اور بیل کی قربانی، اسی طرح سے بھیڑ و بکریوں کی قربانی۔ ان جانوروں کی عمریں بھی اسلام نے طے کر دی ہیں، چاہے اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بیل جو ہے وہ 2 سال کے ہونے چاہیے، اور بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ 1 سال کے ہونے چاہیے، تب قربانی درست ہوگی۔ البتہ بھیڑ کے متعلق اتنی کنسیشن ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ صحت مند ہو اور سال بھر کی عمر کے بھیڑوں کے درمیان اس کو رکھا جائے اور وہ لگے کہ انہی کے برابر ہے، اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، ایسا عیب جس کی بنا پر جانور کی قیمت کم ہو جائے، مثلا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اس کی دم کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، اس کے کان کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا جانور جو ڈیفیکٹ والا ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں بہت اچھا ہے، اور اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہ بھی کریں، کسی اور سے ذبح کرائیں، اس کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے قربانی کرائی تھی۔ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سارا قربانی کا گوشت تقسیم کر دے گا یہ بھی افضل، اور اگر کوئی آدمی قربانی کا سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کرے گا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے اور کچھ اپنے پڑوسیوں ہمسایوں کو دیا جائے اور کچھ رشتہ داروں میں تقسیم۔ اس لیے مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام رشتہ داروں کے پاس قربانی کا گوشت ضرور پہنچایا جائے، بعض دفعہ لوگ چھوٹے چھوٹے پیس جو ایک ایک لقمے کے برابر ہوتے ہیں وہ تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو ضروری ہے ہر رشتہ دار تک گوشت پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جن تک پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں، جن تک نہیں پہنچا سکتے ہیں لازم بھی نہیں ہے۔ قربانی اپنی طرف سے لازم تو ہوتی ہی ہے، جس انسان پر قربانی فرض ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا درست ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں ایک گائے قربان کی تھی اور فرمایا تھا یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہیں جو قربانی نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب ہمارے نبی نے ہم سب کی طرف سے قربانی کی ہے ہم کیوں نہیں حضور کی طرف سے قربانی کریں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں، اس ارادے کے ساتھ کہ انہوں نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے ہم بھی ان کی طرف سے قربانی کریں گے۔ قربانی اگر دوسروں کی طرف سے کی جائے اس میں بعض شکلیں ایسی بھی آتی ہیں کہ وہ قربانی کا سارا گوشت تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے نیت کی یا اللہ اگر میرا فلاں کام حل ہو گیا، فلانی مشکل دور ہو گئی، فلانا بیمار تندرست ہو گیا، بچے نے امتحان دیا وہ پاس ہو گیا، فلانی میری مشکل حل ہو گئی، میری ضرورت پوری ہو گئی تو میں قربانی کروں گا، یعنی نذر کی قربانی کرنا درست ہے، لیکن اس میں سے خود اپنے گھر میں گوشت کا کوئی حصہ نہیں رکھ سکتے، وہ سارا کا سارا غریبوں میں ہی تقسیم کرنا ہوگا۔ نذر کی قربانی
قربانی میں سے خود گوشت نہیں کھا سکتے. قربانی کرنے کے بعد پھر اس کی جو کھال ہے وہ کھال اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں یہاں کشمیر میں ان کھالوں کے جائے نمازیں بنائی جاتی تھی, اجازت ہے اس کی بنانے کی, لیکن اگر وہ کھال فروخت کی گئی, بیچی گئی, تو اب یہ پیسہ جو ہے وہ صرف غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے. اس کو مسجد میں لگا نہیں سکتے, درسگاہ کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے, استادوں کی تنخواہوں میں وہ کھال کا پیسہ نہیں لگا سکتے, وہ صرف غریبوں کا ہی حق ہے. قربانی کے سلسلے میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. جن انسانوں کو قربانی کرنی ہوتی ہے وہ مسائل پوچھتے رہتے ہیں. قربانی میں سب سے اہم نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے حکم کے مطابق چلنے کے لیے آمادہ ہو جائے. جیسے میں چاہتا ہوں ویسا یہ بندہ زندگی گزارے. دنیا میں زندگی گزارنے کے کئی پیٹرن ہیں. ایک زندگی گزارنے کا پیٹرن یہ ہے کہ جو ہمیں مرضی وہ ہم کریں گے, جس میں ہماری خوشی ہے وہ ہم کریں گے, ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اسلامی انداز یہ نہیں ہے. اسلامی انداز یہ ہے کہ بندہ یہ سوچ کر زندگی گزارتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے, زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس زمین کے اندر پیدا ہونے والی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, ہماری ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے. ہم اگر کھائیں گے تو وہ اس لیے کھائیں گے کیونکہ اللہ نے ہم کو کھانے کو کہا. ہم اگر اپنا بدن سجائیں گے تو اس لیے کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا. ہم اگر شادیاں کریں گے تو اس لیے کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا. کرنا سارا کچھ ہے, مگر یہ سوچ کر کہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اس کو قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے میری نمازیں, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت, میری زندگی کی ساری سرگرمیاں اللہ کے لیے ہیں, اپنی دل کی چاہت کے لیے نہیں, اپنی خوشی کے لیے نہیں, کسی رواج کے لیے نہیں, کسی کمپٹیشن کے لیے نہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. ہر چیز میں کروں گا جو اللہ نے مجھے اجازت دی ہے, مگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے. تصور حیات جو اسلام کا ہے وہ یہ کہ بندہ یہ سوچ کر زندگی گزارے اس طرح سے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ نے فرمایا کھاؤ تو ہم کھائیں گے, جس دن کہیں گے مت کھاؤ اس دن نہیں کھائیں گے. آج عید کا دن ہے, اگر آج کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں آج یہ روزہ نہیں رکھنا ہے. کہا ہم آج روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آج روزہ نہیں رکھنا. انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق. گزرے گی زندگی دونوں طرح سے, چاہے اپنی مرضی کے مطابق گزاریں اور چاہے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے معنی بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے. ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کو کھانا پینا بند ہو جائے گا. ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم کو خوشیاں نہیں منا سکتے. نہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں کرنا سب کچھ ہے مگر میرے حکم کے مطابق کرو. تمہیں کھانا بھی ہے میرے حکم کے مطابق کھاؤ, تمہیں کپڑے پہننے ہیں میرے حکم کے مطابق پہنو, تمہیں بزنس کرنا ہے جیسا میں کہوں گا ویسے بزنس کرو, تمہیں شادیاں کرنی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے, تمہیں دوستوں دشمنوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے. ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا, یہ سمجھانے کے لیے قربانی کا فلسفہ. قربانی کرنے مطلب تم اپنے گھر میں جانور تیار پالو پوسو اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرو کہ یا اللہ ہے یہ جان والا مگر آپ نے ہم سے حکم دیا, ہم یہ جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیتے اپنے بچوں کو ذبح کرتے ہم اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ شانو یہ تو نہیں کہیں گے اپنے بچوں کو تم ذبح کرو, مگر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر آپ جو کچھ ہم سے کہیں گے ہماری مرضی کے مطابق ہو تب, ہماری چاہت کے مطابق ہو تب, ہم نہ چاہیں تب بھی آپ کا حکم اگر آئے گا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. جب ایمان والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے تو سچا ایمان والا یہی ہے کہ اپنی میری کوئی مرضی نہیں ہے, اپنی کوئی چاہت نہیں ہے, بس جو اللہ کی مرضی جو اللہ کی چاہت ہے میں اسی طرح سے کروں گا. وہ کام جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے ہرگز وہ کام میں نہیں کروں گا, اور وہ کام جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے وہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں. جس کام سے اللہ راضی ہو جائے وہ چاہے مشکل ہو مگر وہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے, اور جس کام سے اللہ ناراض ہوں چاہے وہ کام لگتا ہو ضروری ہے, چاہے اس کام کے کرنے کے لیے کتنا شوق ہو مگر اپنے آپ کو روکنا ہے. اسی کا نام قربانی ہے. قربانی کے نتیجے میں دراصل انسان اپنے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. جذبات کی قربانی, شوق کی قربانی, غصے کی قربانی, مال کی قربانی, کسی کے سامنے جھکنے کی قربانی, برداشت کرنے کی قربانی. یہ قربانی کا مزاج جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر انسان کے بے شمار مسائل اس زندگی کے نہایت ہی بہتر طرح سے گزرتے ہیں جب قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. بھائی بھائی کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ بھائی بنتے ہیں, جب بھائی بھائی کے لیے قربانی نہیں دیتا ہے تو دشمنی ہو جاتی ہے. پڑوسی پڑوسی کے لیے قربانی دیتا ہے, حکمراں عوام کے لیے اور عوام حکمرانوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں.
दोस्त के लिए कुर्बानी देता है, पड़ोसी के लिए कुर्बानी देता है, मालदार गरीबों के लिए कुर्बानी देता है, गरीब मालदार के लिए कुर्बानी देता है, गरीब मालदार के लिए कुर्बानी देता है, उसकी खिदमत करता है, मालदार गरीब के लिए कुर्बानी देता है, उसको माली मदद देता है, पड़ोसी के लिए कुर्बानी देता है कि उसकी खिदमत करता है, उसकी मुसीबत में उसकी खुशी में उसका साथ देता है। जब कुर्बानियों का माहौल पैदा हो जाता है तो उसके बाद फिर ये इंसानी समाज बनता है। अल्लाह जल्ल शानु ने कुरान करीम में समझा कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हमने आपको कौसर अता किया, अल्लाह के लिए आप नमाज पढ़ें और अल्लाह के लिए कुर्बानी भी करें। इन शानिअक हुवल अबतर, आपका दुश्मन नाकाम होने वाला है। इसलिए आज इस ईद के दिन यह अहद करके उठें, हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इरादा करेंगे। जिससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए वो काम हम करेंगे, और जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए उस काम से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ईमान वाला वही होता है जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का इरादा करे। ईमान का तकाजा यही है। अगर किसी ईमान वाले से पूछा जाए, बताओ तुम्हारी नज़र में सबसे मुकद्दस और सबसे मोहतरम ज़ात कौन है, हर ईमान वाला कहेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे मुकद्दस और मोहतरम किस एतबार से थे? क्या इस वजह से कोई रईस थे? क्या इस वजह से वो कोई नहीं, वो इस वजह से वो अल्लाह के नबी थे। अल्लाह के नबी की कोई चीज़ हमें पसंद ना आए और हमें किसी और की कोई बात पसंद आए, इसका मतलब ये कि हमारे ईमान के अंदर डिफेक्ट है। होना तो ये चाहिए कि हमें अल्लाह के नबी की हर चीज़ पसंद हो, अल्लाह के नबी का हर तरीक़ा हमें कबूल हो, जो उन्होंने कहा वो हमें करने के लिए हम हर वक्त तैयार हों। हम उनकी बात छोड़कर किसी और की बात मानने को आमादा हो जाएं। इसके माना है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के नबी के साथ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप जो फरमाएं वो मुझे सर आंखों पर, मुझे उस पर अमल करना ही करना है, चाहे मुझे कितना बुरा लगे, और जो आपने नहीं फरमाया मुझे वो नहीं करना है। आपकी बात और किसी और की बात अगर टकरा जाए, मैं आपकी बात को नहीं छोड़ सकता। इसके मुकाबले में अगर ईमान वाले की हालत यह है कि वो अल्लाह के नबी की बात छोड़ देता है, अपनी मर्जी की बात मानता है, अपने दोस्तों की बात मानता है, अपने समाज के रस्मों को पूरा करता है, इसका मतलब अल्लाह के नबी के साथ हमारा ताल्लुक कमज़ोर है। ये कुर्बानी का मिजाज नहीं है। कुर्बानी के मिजाज तो ये है कि अगर अल्लाह के नबी फरमाएंगे खाना खाओ, हम खाएंगे, फरमाएंगे आज रोज़ा रखना है, रोज़ा रखेंगे, फरमाएंगे ये कपड़ा मत पहनो को नहीं पहनना है, और ये चीज़ मत खाना को नहीं खाना है, जैसे वो फरमाएंगे वैसी ज़िंदगी गुजारने का नाम असल दीन है।